اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آج ہم نے حا اور ہا کے متعلق پڑھنا ہے کہ حا اور ہا میں کیا فرق ہے، حا کی آواز کو کہاں سے نکالنا ہے اور ہا کی آواز کو کہاں سے نکالنا ہے۔ تو حا کا مخرج جو ہے نا وہ درمیان حلق ہے، یعنی حلق جو ہے نا گلے کو کہتے ہیں، گلے کا درمیان حلق سے رگڑ کھا کر نکلتی ہے، جیسے بحرون بحرون۔ ہا کی آواز ہائی کی ہا کی طرح ہوتی ہے، جیسے شہرون شہرون۔ یعنی ہا کی جو آواز ہے یہ گلے کے درمیان سے نکلتی ہے، گلے کے درمیان جہاں سے آپ انگلی رکھیں گے تو ابری ہوئی ہڈی جو ہے نا آپ کو محسوس ہوگی، تو یہ گلے کا درمیان ہے۔ اور یہاں آپ انگلی رکھ کر جو ہے نا اندازہ کر سکتے ہیں، حرف کو آپ پڑھیں ح اس طرح پڑھیں۔ اگر وہ جگہ آپ کو ہلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے تو سمجھو کہ یہاں سے حرف کی آواز نکل رہی ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اس کی مزید آپ نے پریکٹس کرنی ہے، کیونکہ ہا جو ہے نا اکثر لوگ جو ہے ہا کو نہیں پڑھ سکتے، یعنی گلے کے درمیان سے دو ہی حروف عطا ہوتے ہیں، ایک عین ہے اور ایک ہا ہے، تو یہ دونوں کو جو ہے نا لوگ ادا نہیں کر سکتے، اس کے متبادل دوسرے حروف پڑھتے ہیں، ہا کی جگہ ہا پڑھتے ہیں اور عین کی جگہ حمزہ کی آواز پڑھتے ہیں۔ تو گلے کے جو درمیان والے حروف ہیں ان کی پریکٹس کی ضرورت ہے، اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہا اور ہا کے متعلق ہے۔ ہا اور ہا کے متعلق جو ہے نا ہمارا موضوع ہے، تو اسی کے متعلق جو ہے ہم نے آج بات کرنی ہے۔ تو ہا جو ہے گلے کے درمیان سے آپ نے نکالنی ہے، اس طرح یہ آواز شروع میں جو ہے نا اس طرح نہیں ہوگا، یعنی اس میں آپ کو تھوڑی پرابلم ہوگی، کچھ دن جو ہے آپ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آواز ہا کی گلے کے درمیان سے نکلے گی اور ہا جو ہے نا صحیح ہو جائے گی۔ اور ہا کی آواز جو ہے یہ گلے کے آخر سے ہے، گلے کے آخر یعنی سینے کی طرف سے جو ہے نا آواز نکلتی ہے، گلے کا آخر سینے کی طرف، اس کو اقصی حلق کہتے ہیں، یعنی گلے کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، یہاں سے ہا ادا ہوتی ہے، ہا۔ جس طرح انسان بھاگتا ہے نا تو سانس پھول جاتا ہے، تو اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے تو جو آواز نکلتی ہے وہی جو ہے نا آواز ہا کی ہے، ہا ہا۔ تو ہا تقریباً آسان ہی ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں شہرون شہرون، تو اس کو ہا کی بنسبت جو ہے نا ہم آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ ہا کو ہم پڑھتے ہیں بحرون بحرون، تو عموماً جو ہیں لوگ اس کو ادا نہیں کر سکتے، وہ بحرون پڑھتے ہیں، بارون، تو بحرون نہیں پڑھنا بلکہ بحرون بح پڑھنا ہے۔ جس طرح آپ پڑھتے ہیں ہا سورہ فاتحہ کے اندر الحمد الحمد، الحمد نہیں پڑھنا، ہا پڑھنی ہے، الحمد الحمد، آسانی کے ساتھ بغیر تکلف کے، یعنی مشکل انداز سے نہیں۔ کوئی بھی حرف جو ہے آپ مثلا کہ اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں تکلف نہیں ہونا چاہیے، مشکل سے نہیں ہونا چاہیے، مشکل طریقے سے جو پڑھ رہا ہے تو وہ مثلا کہ اس کا تلفظ ابھی صحیح نہیں ہوا، تبھی وہ اس طرح انہیں تکلف سے پڑھ رہا ہے، تو اس میں تکلف نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ کا حرف صحیح ہو گیا، اپنا مخرج سے آپ ادا کر رہے ہیں تو پھر جو ہے نا تکلف ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ الحمد الحمد الحمد، اور ہا کی جو ہے نا ایک مثال اور
اہدنا الصراط اہدی. اب ان کی جو ہے نا آپ زبر زیر کے ساتھ بھی پریکٹس کر کے اس طرح بھی صحیح کر سکتے ہیں. یعنی ح حی حو، ہ ہی ہو. پھر ان کو ساکن کر کے بھی آپ ان کی پریکٹس کریں، اس طرح بھی آپ جو ہے نا صحیح کر سکتے ہیں. اح اح اح، اور ہا اہ اہ اہ. اس طریقے سے جو ہے نا آپ پریکٹس کریں گے. شروع میں تو آپ نے صرف اس طریقے سے جو ہے نا اس کو صحیح کرنا ہے. اس کے بعد پھر آپ جب بہتری محسوس کریں، اس کے بعد پھر زبر زیر پیش کے ساتھ، پھر اس کے بعد اس کو آپ ساکن کر دیں، اس کے اوپر جزم لے آئیں اور اس سے پہلے حمزہ متحرک لے آئیں. تو اس طریقے سے بھی اس کی آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. اچھا، اب اس کی مشق جو ہے نا، مشق کی طرف آتے ہیں. ح کی مشق، حاکیمون حاکیمون. ریحانون ریحانون. اچھا، اس میں جو ہے نا آپ نے ایک چیز اور جو ہے نا وہ ذہن میں رکھنی ہے کہ حروف لین کو اکثر جو لوگ ہیں وہ مجہول پڑھ لیتے ہیں. ایک تو زیر پیش میں جو ہے نا آواز کو مجہول کرتے ہیں. زبر زیر پیش میں آواز مجہول نہیں ہونی چاہیے، معروف ہونی چاہیے. ایک غلطی زیر اور پیش میں جو ہے نا خاص کرتے ہیں، مجہول پڑھتے ہیں. اور یا پھر حروف لین میں بھی جو ہے نا مجہول آواز لے آتے ہیں. اب ریحانون ہے تو ریحان پڑھتے ہیں. الم تر کیف ہے تو الم تر کیف پڑھتے ہیں. تو اس طرح نہیں پڑھنا آپ نے. ریحان نہیں پڑھنا، ری پڑھنا ہے. ری، را یا زبر ری. آپ جو ہے نا قاعدے کے اندر جو ہے نا حروف لین کی تختی آپ جو ہے نکال کر دیکھیں، اس کی پریکٹس کریں. اگر ایسی غلطی آپ کی ہے تو وہاں آپ جو ہے نا اس کی پریکٹس کر کے اس کو صحیح کریں. یعنی حروف مد کی پہلی تختی ہے، حروف مد کی تختی کے ساتھ ہی حروف لین کی تختی ہے. کوئی بھی قاعدہ ہو آپ وہاں جو میں نے اس میں نکال دیں، خواہ نورانی ہو، قرآنی قاعدہ ہو، کوئی بھی ہو، تو اس میں جو ہے نا حروف لین کی تختی نکال کر اس کی آپ پریکٹس کریں، اس کو آپ صحیح کر سکتے ہیں. اس طرح او ای، بو بئی، تو تئی، اس طریقے سے جو ہے نا وہاں آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. تو پھر جب الفاظ کی صورت میں جو ہے نا جب اس طرح آ جائے تو آپ نے دھیان کرنا ہے کہ حروف لین جو ہے وہ دو ہیں، واو اور یا. یہ خود ساکن ہوتے ہیں اور پہلے والے حرف پر زبر ہوتا ہے. یہ ان کی پہچان ہے. تو ان کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے. ریحان ریحان. صحفا صحفا صاد، اور پھر ح کی آواز گلے کے درمیان سے. صحفا حامیتون حامیتون. قدحا قدحا. یعنی اس طرح آسانی کے ساتھ. قدحا. اور ہا کی ہاجر ہاجر، یعنی آجر نہیں پڑھنا، اور پھر حمزہ بن جائے گا. ہاجر ہاجر. ساہون ساہون. ماہر ماہر. انہا، نون مشدد اس میں غنہ کریں گے. ربہم ربہم. تو اس طریقے سے جو ہے نا آپ نے باقی قرآن پاک سے جو ہے نا الفاظ نکال کر اس طرح جو ہے نا آپ اس کی یعنی ح اور ہا کی جو ہے نا پریکٹس کر سکتے ہیں. یہاں چند الفاظ جو ہے نا مثال کے طور پہ جو ہے نا آپ نے دیکھ لیے، اس کی جو ہے نا مشق جو ہے نا ہم نے کر لی. اور مخرج بھی اس کا معلوم ہو گیا کہ ح کا مخرج گلے کے درمیان ہے اور ہا کا مخرج گلے کا آخر ہے. الگ الگ مخرج ہیں. اب دونوں اکٹھے ایک کے بعد دیگرے جو ہے نا ان کی مشق کرتے ہیں. حلال ح کے ساتھ.
حلال حلال. اور اگر ہا کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پھر ہوگا حلال. ہا اور ہا میں آپ نے فرق محسوس کر لیا کہ دونوں الفاظ ایک جیسے ہیں، لیکن ایک میں ہا کی آواز نکالنی ہے اور دوسرے لفظ میں ہا کی نکالنی ہے. باقی سیم لفظ ہی ہیں، لیکن ایک حرف کا جو ہے نا بیچ میں فرق ہے، وہ ہے ہا اور ہا کا. حلال حلال. اسی طرح حول ہا کے ساتھ حول حول. اب ہا کی آواز گلے کے درمیان سے، ہا کی آواز گلے کے آخر سے. حول حول. فحم فحم فہم فحم فہم. اس طرح حرم حرم حرم. حالک حالک ہالک. یعنی لفظ تو ایک جیسا ہی ہے، لیکن ہا اور ہا کا بیچ میں فرق ہے. نحر نحر نہر نحر نہر. تو آج کا سبق جو ہے ہمارا ہا اور ہا کا تھا، جو کہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اور امید کرتا ہوں کہ آپ پوری طرح جو ہے نا سبق سمجھ چکے ہوں گے. پھر بھی اگر کوئی بات آپ نے پوچھنی ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. اور اسی طرح مزید آنے والی ویڈیوز جو ہے نا آپ اس طرح دیکھتے رہیں، تاکہ جو ہے اصلاح مزید ہو جائے. اور اس طرح کے شیئر بھی کریں تاکہ دوسروں کی بھی اصلاح ہو جائے اور صحیح قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. والسلام.